بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز طلباء اعظام، آج کے درس نمبر 21 میں تیمم کے ارکان اور تیمم کی سنتیں اور تیمم کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ درس نمبر 20 میں یہ بات آپ کے سامنے بہت واضح انداز میں سمجھائی گئی کہ اصل تیمم نام ہے ارادہ کرنے کا، اور اصطلاح میں تیمم کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کے ارادے سے، پاکی حاصل کرنے کی نیت سے پاک مٹی پر ہاتھ مارنا اور اپنے عضو پر پھیرنا۔ یہ بات بھی گزشتہ سبق میں آپ کو بتائی گئی کہ جو تیمم وضو کے لیے کیا جاتا ہے اور عذر باقی ہے تو اسی تیمم سے غسل کرنا بھی درست ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ تیمم وضو اور غسل کا بدل ہے۔ جس طرح ایک وضو سے کئی نفل اور فرض نمازیں ادا کی جا سکتی ہے، اسی طرح ایک تیمم سے کئی نفل اور فرض نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ آج کا ہمارا سبق تیمم کے ارکان ہے۔ تیمم کے 2 ارکان ہیں۔ نمبر 1 تمام چہرے کا مسح کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ تیمم میں صرف اور صرف 2 امور کرنے ہیں۔ نمبر 1 پورے چہرے کا مسح کرنا، اور نمبر 2 ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ یہی طریقہ ہے تیمم کا اگر وضو کے لیے تیمم کرے، اور یہی طریقہ ہے تیمم کا اگر غسل کے لیے تیمم کرے۔ آگے تیمم کی سنتیں بیان کر رہے ہیں۔ تیمم میں درج ذیل باتوں کا اہتمام کرنا مسنون ہے۔ نمبر 1 شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تیمم کے ارکان تو 2 ہے۔ نمبر 1 چہرے پر مٹی والا ہاتھ پھیرنا، اور نمبر 2 کہنیوں سمیت ہاتھوں کے اوپر مسح کرنا۔ لیکن سنت طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا تیمم کا، وہ یہ ہے کہ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ نمبر 2 ترتیب کا خیال رکھنا۔ چنانچہ پہلے یہاں سر کا مسح لکھا ہے، یہ کاتب صاحب کی چوک ہے، اصل میں ہونا چاہیے تھا چنانچہ پہلے چہرے کا مسح کرنا، پھر دائیں ہاتھ کا مسح کرنا، پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا۔ نمبر 3 چہرے اور ہاتھوں کے مسح کے درمیان کوئی ایسا کام نہ کرے جس کا تعلق اس مسح سے نہ ہو، مثلا کھانا پینا، سلام دعا وغیرہ۔ تیمم کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے مسح کرتے وقت ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس کا تعلق اس مسح سے۔ مثال کے طور پر کھانے کا تعلق تیمم کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح دعا سلام کرنا، بات چیت کرنا، یہ وہ کام ہے جن کا مسح سے تیمم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا تیمم کرتے ہوئے یہ کام انجام دینا خلاف سنت ہے۔ نمبر 4 مٹی پر مارتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آگے پیچھے حرکت دینا۔ تیمم کی ابتدا میں
دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارنا ہوتا ہے، مٹی پر ہاتھ کو رکھنا ہوتا ہے۔ تو صرف ہاتھ رکھنا یہ بھی کافی ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو آگے پیچھے حرکت دے تاکہ مٹی اچھی طرح ہاتھوں میں لگے۔ نمبر 5، مٹی سے اٹھا کر دونوں ہاتھ جھاڑ لینا۔ پھر جب آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارا تو چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اس طرح جھاڑ لیں تاکہ ہاتھوں پر لگنے والی زائد مٹی گر جائے اور چہرہ بدنما نہ دکھنے لگے۔ نمبر 6، مٹی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کھلے رکھنا۔ یعنی ہاتھ کو جب مٹی پر رکھتے ہیں تو اس طرح بند انگلیاں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہاتھ کی انگلیوں کو کھلی رکھنا ہے، اور اسی طرح دونوں ہاتھوں کے درمیان کچھ فاصلہ بھی رکھنا ہے۔ یہ تیمم کی سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ تیمم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ کم سے کم 3 انگلیوں سے مسح کرنا۔ یعنی اگر آپ پورے 5 انگلیوں کو تیمم کرتے ہوئے استعمال نہیں کرتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ کم سے کم 3 انگلیاں استعمال کریں۔ مقصود تو ہاتھ کو پھیرنا ہے، مقصود تو مسح کرنا ہے، خواہ 1 انگلی سے کرے خواہ 5 انگلی سے کرے، لیکن سنت یہ ہے کہ کم سے کم 3 انگلیوں سے مسح کریں۔ تیمم کرتے ہوئے داہنے عضو کو پہلے استعمال کرنا، پھر بائیں عضو کا، لہذا پہلے داہنا ہاتھ پھر بایاں ہاتھ مسح کے لیے استعمال کریں گے۔ اور تیمم کی ایک سنت یہ ہے کہ مٹی سے مسح کریں، مٹی کی ہم جنس سے نہیں، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر مٹی موجود نہیں ہے تو مٹی کی ہم جنس کوئی چیز موجود ہے تو اس سے تیمم کرنے سے تیمم ہو جائے گا اور پاکی حاصل ہو جائے گی۔ یہ تو تھی تیمم کی سنتیں۔ اب تیمم کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ جس آدمی کا تیمم کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنی کوہنیوں تک بازو ننگے کر لے، یعنی اگر آستین ہے تو آستین کو اوپر چڑھا لے تاکہ مٹی والے ہاتھ کپڑوں کو لگ کر کپڑے خراب نہ ہو جائے، لہذا اور تیمم کرنے میں آسانی رہے، لہذا اپنی آستین کو اوپر چڑھا لے۔ اس تیمم کے ذریعے نماز جائز ہونے کی نیت کرے۔ گزشتہ کل سبق میں نے بتایا کہ ایسی عبادت یا ایسا کوئی امر جس کے انجام دینے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، اگر اس کے لیے تیمم کر لیتے ہیں تو تیمم ہو جائے گا، لیکن اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے اور قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے۔ لہذا آپ تیمم کر رہے ہیں، سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، بجائے آپ وضو کرنے کے تیمم کر لیتے ہیں تو ہو جائے گا، لیکن اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے تیمم کیا اور تیمم کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی نیت نہیں کی تو آپ کا تیمم نہیں ہوا، لہذا آپ تیمم کرتے ہوئے نماز کی نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جیسا کہ ابھی بتایا سنت ہے۔ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی حصوں کو پاک مٹی پر رکھیں۔ ہاتھوں کا یہ حصہ جو نرم ہوتا ہے اس کو پاک مٹی پر رکھنا ہے، اور ہتھیلیاں اس انداز میں رکھے کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہو۔ جیسا کہ اوپر بتایا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو بالکل چپکا کر نہیں رکھنا ہے بلکہ کھلی ہوئی رکھنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی میں آگے اور پیچھے حرکت دے اور پھر ہاتھ اٹھا کر جھاڑ لے، اور دونوں ہاتھوں کے ذریعے اپنے چہرے کا اس طرح مسح کرے کہ چہرے کی کوئی جگہ ہاتھ پھیرنے سے باقی نہ رہے۔ دونوں ہاتھوں کو اس طرح کھولیں گے اور پھر اس کو مٹی پر ماریں گے، پھر آگے پیچھے حرکت دیں گے،
پھر ہاتھوں کو مٹی سے اٹھا کر جھاڑ لیں گے۔ اس کے بعد اس طرح چہرے پر ہاتھ کو پھیریں گے کہ چہرے کا کوئی حصہ ایسا نہ رہے جہاں ہاتھ کی کوئی انگلی یا ہاتھ کا کوئی حصہ نہ لگا ہو۔ اسی کو بیان کیا، دونوں ہاتھوں کے ذریعے اپنے چہرے کا اس طرح مسح کرے کہ چہرے کی کوئی جگہ ہاتھ پھیرنے سے باقی نہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر رکھے۔ جس طرح چہرے کا مسح کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں زمین پر رکھی تھی، اسی طرح دوبارہ ہاتھ کو زمین پر ماریں گے اور وہی عمل کرے، یعنی ہاتھوں کو آگے پیچھے حرکت دے، پھر ہاتھوں کو مٹی سے اٹھا کر جھاڑے اور وہی عمل کرے جو پہلی مرتبہ کیا تھا۔ پھر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اپنے دائیں بازو کا کہنی سمیت مسح کرے۔ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو مٹی میں استعمال کیا، اس کے بعد یہ بایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر پھیرنا ہے، تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ پھر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اپنے دائیں بازو کا کہنے سمیت مسح کرے۔ تو اس کو ابتدا کرنا ہے ہاتھ سے، ہاتھ کی انگلیوں سے، اور اس طرح اس کو شروع کریں گے کہ پیچھے سے اس کو لے کر کہنیوں تک جائیں گے، پھر اس کو آگے سے بازو سے ہوتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر دوبارہ لے کر آئیں گے۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ بائیں بازو کا کہنے سمیت مسح کریں۔ جس طرح داہنے ہاتھ کا مسح کیا، اسی طرح بائیں ہاتھ کا بھی مسح کرے۔ مسح کرنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ ان اعضاء کی کوئی جگہ مسح سے باقی نہ بچے، اس لیے کہ اگر کوئی حصہ باقی رہتا ہے تو آپ کا تیمم نامکمل رہے گا۔ اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو اسے اتار لے، اگر عورت نے چوڑیاں یا کنگن وغیرہ پہنے ہوئے ہو تو انہیں اچھی طرح ہلا لے تاکہ مسح کرنے سے کوئی جگہ خالی نہ بچے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہوا۔ یہ عمل کرنے سے اس کا تیمم مکمل ہو گیا۔ اب جو چاہے فرض پڑھے یا نفل، غرض اس تیمم سے ہر قسم کی عبادت جائز ہے، یعنی غسل کرنے کے لیے بھی اسی طرح کا تیمم کریں گے، وضو کرنے کے لیے بھی اسی طرح کا تیمم کریں گے۔ اب اس تیمم سے چاہے جتنی نماز پڑھنا پڑے، اب اس تیمم سے جتنی نماز پڑھنا چاہے پڑھے، خواہ فرض پڑھنا چاہے، خواہ نفل و نماز پڑھنا چاہے، خواہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے، وہ بالکل قرآن پاک کو چھو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.